کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہودی عالم بھری مسجد میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے، اگر علی میرے 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو میں سب کے سامنے کہوں گا کہ اسلام جھوٹ ہے، اور پھر پوری مسجد کی سانسیں رک جائیں، لوگ تلواروں پر ہاتھ رکھ لیں، لیکن مولا علی کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف نہ ہو۔ آج کی اس روح ہلا دینے والی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ علم صرف الفاظ کا نام نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک جواب انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے، اور اسی سچ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اہل نجات۔ کوفہ کی مسجد اس دن عام دنوں جیسی نہیں تھی۔ فضا میں عجیب سا بوجھ تھا، اور مسجد کے ستونوں کے درمیان بیٹھے لوگ دھیمی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، کسی کو انصاف کا مسئلہ پوچھنا تھا، کسی کو قرآن کی تفسیر، کوئی جنگ کے احکام سیکھنے آیا تھا، اور کوئی صرف مولا علی کا چہرہ دیکھنے۔ مسجد کے درمیان سادہ لباس میں مولا علی تشریف فرما تھے، نہ کوئی تکبر، نہ حکمرانوں والی شان، لیکن پھر بھی آپ کے آس پاس بیٹھنے والوں کے دلوں میں عجیب سا رعب تھا۔ آپ کی آنکھیں گہری تھیں، جیسے انسان کو دیکھ کر اس کے الفاظ نہیں، سیدھا اس کا اندر پڑھ لیتی ہوں۔ کوئی سوال کرتا تو مولا علی اطمینان سے جواب دیتے، کوئی غریب آتا تو اس کی بات سب سے پہلے سنتے، اور پھر اچانک مسجد کا ماحول بدل گیا۔ دور سے کسی کے قدم کی آواز آئی، آواز دھیرے دھیرے قریب آنے لگی، اور پھر ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، کالے کپڑے، چہرے پر سختی، آنکھوں میں عجیب سی آگ۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ ایک یہودی عالم تھا جو اپنی علمی تکبر کے لیے مشہور تھا، اور چال میں اتنا گھمنڈ جیسے وہ کسی محفل میں نہیں، جنگ کے میدان میں آیا ہو۔ وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا سیدھا آگے بڑھا، نہ سلام، نہ آداب، نہ اجازت، بس سیدھا مولا علی کے سامنے آ کے رک گیا۔ مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے اونچی آواز میں کہا، کیا تم ہی علی ابن ابی طالب ہو؟ لوگوں کے چہرے سخت ہو گئے، لیکن مولا علی نے پرسکون لہجے میں فرمایا، ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ آدمی ہنس پڑا، وہ ہنسی عجیب تھی، جیسے وہ کسی کو نیچا دکھانے آیا ہو۔ پھر اس نے کہا، لوگ کہتے ہیں تم زمین کے سب سے بڑے عالم ہو۔ کچھ جوان غصے میں اٹھنے لگے، لیکن مولا علی نے صرف ایک نظر اٹھائی، وہ سب دوبارہ بیٹھ گئے۔ آدمی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اور وہ جملہ کہا جس نے مسجد کی ہوا تک بدل دی، آج میں تم سے 3 سوال پوچھوں گا۔ ہر آنکھ اس کے اونٹوں پر جم چکی تھی۔ پھر اس نے چیخ کر کہا، اگر تم جواب نہ دے سکے تو میں سب کے سامنے کہوں گا کہ اسلام جھوٹ ہے۔ یہ سنتے ہی مسجد میں ہلچل مچ گئی، کئی لوگ فوراً کھڑے ہو گئے، کچھ نے تلواروں کے دستوں کو پکڑ لیا۔ ایک جوان غصے میں بولا، گستاخ، لیکن اسی لمحے مولا علی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور عجیب بات ہوئی، پوری مسجد خاموش ہو گئی۔ آپ نے اس آدمی کو دیکھا اور اتنے اطمینان سے فرمایا کہ اس کا گھمنڈ ہی ہل گیا۔ سوالوں سے سچ کمزور نہیں ہوتا۔ آپ نے ہلکا سا وقفہ لیا اور کہا، پوچھو۔ یہودی عالم کچھ لمحے مولا علی کو دیکھتا رہا، جیسے پہلی بار اس نے کسی کو اپنے چیلنج سے گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، تمہارا اللہ ہر جگہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسجد میں سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ وہ سیدھا مولا علی کی آنکھ میں دیکھ رہا تھا۔ تو بتاؤ وہ کہاں ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو سننے میں سیدھا لگتا تھا، لیکن جواب میں ایک زمانہ لگا دیتا تھا۔ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے، لیکن مولا علی بالکل سکون میں تھے۔ آپ آہستہ سے اٹھے، اس آدمی کے قریب آئے اور فرمایا، اللہ کسی جگہ میں قید نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا، بلکہ ہر جگہ اس کی قدرت کا نور ہے۔ جگہ اللہ میں نہیں، اللہ کی حکومت جگہ میں ہے۔ یہودی عالم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ جواب اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ سوچتا تھا علی الجھیں گے، لیکن مولا علی نے سوال ہی پلٹ دیا۔ وہ ابھی بھی ہار نہیں مانا تھا۔ اس نے فوراً پوچھا، اچھا یہ بتاؤ۔ وہ مولا علی کے بالکل قریب آ گیا، تمہارا رب کب سے ہے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال سن کر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کئی لوگوں نے سر جھکا لیا۔ یہ وہ سوال تھا جہاں بہت لوگ الجھ جاتے تھے، لیکن مولا علی فوراً جواب نہیں دیتے، بس اس آدمی کو دیکھتے رہتے، اتنی گہری نظر سے کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگتا تھا۔ پھر مولا علی آہستہ سے فرماتے ہیں، وقت اللہ کی مخلوق ہے۔ مسجد میں ایک انوکھی خاموشی اتر آئی۔ پھر آپ نے فرمایا، جب وقت ہی موجود نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، اور جب وقت ختم ہو جائے گا تب بھی اللہ ہوگا۔ یہ الفاظ سیدھا اس یہودی عالم کے سینے پر لگے۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ پہلی بار اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کی پوری علمی بنیاد ہل رہی تھی۔ اب مسجد میں اتنی خاموشی تھی کہ لوگوں کی سانسیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ یہودی عالم نے گہری سانس لی۔ وہ دھیرے سے پوچھا، اگر تمہارا اللہ ہے تو کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ کیا کوئی اسے دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں عجیب سی بے چینی اتر آئی۔ مولا علی نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آپ نے اتنی سکون بھری آواز میں جواب دیا کہ لوگوں کے دل کانپ گئے، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جسے صرف آنکھیں دیکھ سکیں۔
پھر آپ نے فرمایا آنکھ وہ دیکھتی ہے جو جگہ میں ہو اور میرا رب کسی جگہ کا محتاج نہیں۔ اور پھر وہ جواب جو نہج البلاغہ کی روح میں آج بھی زندہ ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جسے دل پہچان لیتا ہے اس سے پہلے کہ آنکھیں اسے ڈھونڈنا شروع کریں۔ یہودی عالم کا جسم کانپ گیا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جو اپنی قوم میں بڑا عالم کہلاتا تھا، جس نے ہزاروں لوگوں کو ڈیبیٹ میں ہرایا تھا، لیکن آج صرف 3 جوابات نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور پھر اچانک وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ مسجد میں لوگ حیران رہ گئے۔ وہ روتا ہوا بولا میں جواب سننے نہیں آیا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں علی کو ہرانے آیا تھا، لیکن آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا۔ اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے مولا علی کو دیکھا کہ علم آواز اونچی کرنے سے نہیں، دل روشن ہونے سے آتا ہے۔ مسجد میں کئی لوگ رو رہے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بحث تھی یا ایک روح کا اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر۔ مولا علی اس کے قریب آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا جب انسان سچ میں جواب ڈھونڈنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اس دن کوفہ کی مسجد میں لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک یہودی عالم سوال لے کر آیا تھا، اپنی پوری علمی طاقت لے کر آیا تھا، لیکن واپس جاتے وقت اس کے پاس سوالوں سے زیادہ آنسو تھے۔ لوگوں نے اس دن سمجھا تلوار سے جیتی گئی جنگ صرف جسم گراتی ہے، لیکن علم سے جیتی گئی جنگ انسان کا اندر بدل دیتی ہے۔ اور یہ 3 سوال اور مولا علی کے جوابات آج بھی زندہ ہیں۔ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن سچے علم کی روشنی کبھی نہیں بجھتی۔ اگر آپ ایسی روح کو جگا دینے والی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اہل نجات کو، جہاں صرف کہانیاں نہیں، دل بدلنے والے پیغام ملتے ہیں۔